بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اہل مدینہ کی خواتین سے خطاب۔ جب مدینہ کی خواتین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی علالت کا کیا حال ہے؟ حمد خدا اور اپنے پدر بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ تمہاری اس دنیا سے بیزار ہوں اور تمہارے مردوں سے متنفر ہوں۔ جانچنے کے بعد میں نے انہیں دھتکار دیا، امتحان کے بعد مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ کس قدر زشت ہے دھاروں کی کندھاری اور کتنی بری لگتی ہے سنجیدگی کے بعد بازیگری، اور بے سود سنگکوبی اور نیزوں کی شکستگی، اور کتنا کبھی ہے نظریات کا انحراف، اور کتنی بری ہیں خواہشات کی لرزشیں، اور انہوں نے اپنے لیے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ نہایت برا ہے، جس سے اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اب ناچار میں نے فدق کی رسی انہی کے گردن میں ڈال دی اور اس کا بوجھ بھی انہی کی پشت پر لاد دیا، اور انہیں اس کے حملوں کی زد میں قرار دیا۔ کٹ جائیں ان کی سواری کی ناک اور کوچیں، دور ہوں رحمت سے یہ ظالم قوم، افسوس ہو ان پر یہ لوگ۔ خلافت کو کس طرف ہٹا کر لے گئے، رسالت کی محکم احساس سے، نبوت و قیادت کی مضبوط بنیادوں سے، نزول جبرائیل کے مقام سے، دین و دنیا کے اموار کی عقدہ کشائی کے لیے لائق ترین ہستی سے۔ آگاہ رہو، یہ ایک واضح نقصان ہے۔ ابو الحسن سے ان کو کس بات کا انتقام لینا تھا؟ قسم با خدا انہیں انتقام لیا ان کی باطل شکن تلوار کا، اور راہ خدا میں اپنی جان سے بے پرواہی کا، اور ان کی شدید استقامت کا، اور دشمن پر ان کی کاری ضرب کا، اور راہ خدا میں ان کی شجاعت کا۔ قسم با خدا اگر لوگ رائے راست سے منحرف ہو جاتے اور اللہ کی واضح حجت کو قبول کرنے سے منہ پھیر لیتے تو ابو الحسن انہیں پھر سے راہ حق پر لے آتے اور انہیں راہ راست پر چلا لیتے اور انہیں صبح رفتاری کے ساتھ سوئے منزل لے جاتے۔ نہ سواری کی نکیل ٹوٹتی، نہ مسافر کو تھکن محسوس ہوتی، اور نہ سوار ہونے والے کو خستگی کا احساس ہوتا، اور ان کو ایسے خوشگوار صاف چشموں کے کنارے پہنچا دیتے جس کے کنارے چھلکتے ہوں، جس کی دونوں اطراف صاف ستھری ہوں، پھر انہیں وہاں سے سراب کر کے واپس کرتے، خلوت و جلوت میں انہیں نصیحتیں کرتے، اور اس بیت المال کی دولت سے اپنے لیے کوئی استفادہ نہ کرتے، نہ اس دنیا سے اپنے لیے کوئی فائدہ اٹھاتے۔ وہ صرف اس فکر میں رہتے کہ کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں اور کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں، اور دنیا کو پتہ چل جاتا کہ بے طمع کون ہے اور لالچی کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے سبب انہیں گرفت میں لیا، اور ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے عنقریب ان پر بھی ان کے برے اعمال کے وبال پڑنے والے ہیں، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ذرا ان کی باتیں تو سنو، جتنا جیو گے زمانہ تجھے عجوبے دکھاتا رہے گا۔ اگر تجھے تعجب آتا ہے تو تعجب انگیز ہیں ان کی باتیں۔ کاش یہ معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے کس دلیل کو سند بنایا ہے، اور کس ستون کا سہارا لیا ہے، اور کس رسی سے متمسک ہوئے ہیں، اور کس ذریعت کے خلاف اقدام کیا اور ان کو ذکر پہنچائی۔ کتنا برا ہے ان کا سرپرست، اور ان کے رفیق بھی کتنے برے ہیں، اور ظالموں کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ ان لوگوں نے اگلے شہپر کی جگہ دم سے کام لیا ہے، اور بازوؤں کی جگہ پچھلے حصے سے استفادہ کیا ہے۔ ان لوگوں کی ناک رگڑی جائے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آگاہ رہو، یہ فسادی ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔
افسوس ہے ان پر کیا جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اپنی رہنمائی نہیں پاتا جب تک کہ اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ مجھے اپنی زندگی کی قسم، اقتدار کی اونٹنی حمل سے ہے، نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے۔ انتظار کرو، پھر وہ برتن بھر کر دھونے کے لیے جائیں گے، دودھ کی جگہ تازہ خون اور زہر قاتل۔ یہاں پر باطل شار نقصان اٹھائیں گے، پھر آنے والی نسلوں کو معلوم ہوگا کہ ان کے اسلاف نے جو بنیاد ڈالی تھی اس کا انجام کیا ہوا۔ پھر تم اپنی دنیا سے لطف اٹھاؤ، آنے والے فتنوں کے لیے دل کو آمادہ کرو۔ سنو خوشخبری تیز دھار تلواروں کی اور حد سے تجاوز کرنے والے ظالموں کے حملے کی، اور ہمہ گیر فتنہ و فساد کی اور ظالموں کی مطلق العنانی کی۔ وہ تمہارے بیت المال کو بے قیمت بنا دے گا اور تمہاری جمعیت کی نسل کشی کرے گا۔ افسوس تمہارے حال پر، تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہارے لیے راہ حق ناپائید ہے، تو کیا ہم اللہ کی رحمت پر چلنے پر تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ خود تم اسے ناپسند کرتے ہو؟